انور مسعود صاحب کا ایک بڑا ہی دلچسپ اور طنز سے بھرپور شعر ہے کہ یہ ادارہ اتنا مضبوط ہے کہ اس میں جعلی ڈگری والے بھی موجود ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ گلگت بالتستان کے سیاسی منظر نامے پر یہ شعر بالکل صحیح بیٹھتا ہے، جہاں حال ہی میں سابق وزیر اعلیٰ کو ان کی جعلی ڈگری کی وجہ سے نااہل قرار دے دیا گیا تھا۔ خیر، اس واقعے نے آنے والے پیچیدہ انتخابات کے لیے ایک زبردست بنیاد فراہم کر دی ہے، تو آئیے اس وضاحتی تجزیے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ 2026 کی گلگت بالٹستان اسمبلی انتخابات کی جب ہم پرتیں کھولتے ہیں تو کہانی صرف تاریخوں اور سیاسی جماعتوں تک محدود نہیں رہتی۔ اس کے پیچھے گہری معاشرتی حقیقتیں ہیں جو اس پورے انتخابی نظام کو چلاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں مقامی مسائل اور وفاقی طاقت کا آپس میں بہت گہرا اور اٹوٹ تعلق ہے۔ آج کی اس بحث میں ہم ان اہم پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ پہلے انتخابی نظام کو سمجھیں گے، پھر 3 بڑے سیاسی بلاکس پر بات ہوگی، اس کے بعد آبادی اور معاشرتی تقسیم کو دیکھیں گے، اور آخر میں ذکر ہوگا ان کھوکھلے نعروں اور عوام کی تھکاوٹ کا۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں بنیادی انتخابی ڈھانچے سے۔ نومبر 2025 میں پچھلی اسمبلی کی مدت ختم ہو چکی تھی۔ سب کو امید تھی کہ انتخابات جلد ہی ہو جائیں گے، لیکن گلگت کی شدید برف باری اور سخت موسم نے سب کچھ روک دیا۔ راستے بند اور عوام تک رسائی تقریباً ناممکن، لہٰذا ایک لمبا انتظار کرنا پڑا۔ آخرکار مختلف تاخیروں کے بعد اب 7 جون 2026 کو عام انتخابات اور ساتھ ہی ساتھ 2 دہائیوں بعد بلدیاتی انتخابات کی حتمی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے۔ اب ذرا اس ہنسا پر غور کریں، 403 یہ کوئی عام نمبر نہیں ہے۔ گلگت بالتستان اسمبلی میں جنرل نشستیں صرف 24 ہیں اور ان کے لیے 403 امیدوار میدان میں اتر آئے ہیں۔ یہ تعداد ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ انتخابی میدان میں مقابلہ کس قدر سخت اور دباؤ والا ہونے جا رہا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات ان 403 امیدواروں کی تقسیم ہے۔ سیاسی جماعتوں کی طرف سے صرف 131 امیدوار نامزد کیے گئے ہیں، جبکہ آزاد امیدواروں کی تعداد 272 ہے۔ لہٰذا یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ پارٹی منشور یا ٹکٹ سے زیادہ یہاں ذاتی اثر و رسوخ، قبائلی تعلقات اور دھرا چل رہا ہے۔ آتے ہیں کہانی کے دوسرے حصے کی طرف۔ آخر ان انتخابات کو کون سی طاقتیں چلا رہی ہیں؟ تجزیات کی تحقیق کے مطابق یہاں کا سیاسی منظر تہ در تہ 3 حصوں میں بنتا ہوا ہے۔ پہلے نمبر پر وفاقی پارٹیاں ہیں جن کا انحصار ان طاقتور الیکٹریبلز اور وسائل پر ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر مذہبی جماعتیں آتی ہیں جو ڈائمر اور گلگت سٹی جیسے مخصوص علاقوں میں مذہبی اور فرقہ وارانہ شناخت کا استعمال کرتی ہیں۔ اور پھر تیسرے ہیں مقامی حقوق کے گروپس جو عوامی مسائل پر احتجاج ضرور کرتے ہیں لیکن عام طور پر ان کے پاس اسمبلی تک پہنچنے کا سیاسی